تاریخ اسلام کے اوراق کو اگر دیکھا جائے ہمیں ایسے ایسے سپہ سالاروں اور ایسے ایسے جنگجوؤں کا ذکر ملے گا جن کی بہادری اور عقل و دانش پر مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ دین اسلام کی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا تھا، اور اس دور میں جنگوں کی ڈور نے ایسے ایسے سپہ سالاروں کو جنم دیا جن کی تاریخ اور بہادری آج بھی یورپ کے کتب خانوں میں موجود ہے۔ انہی بہادروں میں ایک کردار ترگت الب یعنی نور گل کا بھی ہے، جن کی بہادری کی مثال دینا ناممکن ہے، اور ہم ارطغرل غازی ڈرامہ میں ان کی بہادری کی مثال کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ نور گل صرف ایک ڈرامے کے کردار ہی نہیں ہے، بلکہ عثمانی خاندان سے ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، اور ہمیشہ اپنی 125 سالہ زندگی میں کافروں کے خلاف جہاد ہی کیے رکھا، اور ان کی شہادت بھی کفار سے لڑتے ہوئے ہوئی۔ نور گل ارطغرل غازی کے بہت زیادہ قریبی دوست اور جنگجو تھے۔ وہ ان کے بہت بڑے حمایتیوں میں سے تھے اور عثمانی سلطنت کے مشہور جنگجو تھے۔ جب 13ویں صدی عیسوی میں سلطان عباسیہ کا خاتمہ ہوا، تب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ منگولوں اور صلیبوں کے سامنے مسلمان بہت زیادہ کمزور پڑ چکے تھے۔ عین اسی وقت دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنے لگی، جسے دنیا آج بھی سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے مسلمان منگول فوج کے ظلم و جبر کے نشانے پر تھے۔ وہ مسلمانوں کے کئی علاقوں کو فتح کر گاؤں، ہر شہر، ہر طرح کی دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایسے میں ان کا سامنا ایک ترک قبیلے سے ہوا، جو کہ اپنی بہادری اور جنگی مہارت کی وجہ سے بہت زیادہ جانا جاتا تھا۔ جہاں سلیمان شاہ اور ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور دانش مندی کے چرچے مشہور تھے، وہیں اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان جانباز نور گل نے بھی تاریخ میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ترگت یعنی نور گل کی شہرت کی ایک بڑی وجہ ان کا کلہاڑا تھا، جس سے وہ ہزاروں لاکھوں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا کلہاڑا اس وقت دنیا کا مشہور ترین ہتھیار بن گیا۔ نور گل کا ہتھیار ان کا کلہاڑا آج ترکی کے ایک عجائب گھر کی زینت ہے۔ یہ کلہاڑا 92 سینٹی میٹر طویل اور 1 کلو وزنی تھا۔ سٹیل سے بنائے کلہاڑی 2 دھاری تھا، اور اس کے دستے میں چمڑا بھی لگا ہوا تھا۔ مشرق و مغرب میں ان کا کلہاڑا اب تک کا سب سے مضبوط کلہاڑا مانا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کی موت کے بعد نور گل نے ان کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی حمایت بھی جاری رکھی۔ وہ پہلی فتح سے لے کر آخری فتح تک عثمان کے ساتھ تھے۔ جب ترکی کے شمال و مغرب میں شہر منگول کو فتح کرنے نور گل کو بھیجا، جہاں انہوں نے 36 سال تک امن و خوشحالی کے ساتھ حکومت جاری رکھی۔ عثمان کی موت کے بعد نور گل نے ان کے بیٹے کی بھی حمایت جاری رکھی۔ ترگت یعنی نور گل نے فتوحات میں ان کے سب سے قابل اعتماد مشیر کی حیثیت سے ان کا ساتھ دیا۔ وہ ارطغرل، عثمان اور ارحان سب کے دور میں سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے امور سر انجام دیتے رہے۔ سن 1877 عیسوی میں ان کی موت کے تقریباً 500 سال بعد عثمانی سلطنت کے اندر ایک نیا شہر وجود میں آیا، جس کا نام ترگت یعنی نور گل کے نام پر رکھا گیا۔ نور گل 125 سال کی عمر میں شہید ہوئے، جن میں ان کا مشہور کلہاڑا ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ انہیں ترکی کے شہر اناگول کے گاؤں ترگت الب میں سپرد خاک کیا گیا۔ ارطغرل غازی کے قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کے مقبرے کے باہر بھی ان کی ایک اعزازی قبر موجود ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب